اسٹریس سے نمٹنے کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ہپنوسس. ہپنوسس کے بارے میں آپ لوگوں سے کسی نے پڑھا ہے؟ جانتے ہیں ہپنوسس کیا ہوتا ہے؟ ہپنوسس کسے کہتے ہیں؟ آج گھر جا کے گوگل کیجیے گا, ہپنوسس کے بارے میں پڑھیے گا کہ ہپنوسس کسے کہتے ہیں. ہپنوسس کہتے ہیں آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے ساتھ بات کرنے کو, کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی وجہ سے ہیں. ایک آپ کا کانشیس لیول ہے اور ایک آپ کا سب کانشیس لیول ہے. آپ کا سب کانشیس لیول اور کانشیس لیول میں جب ربط پیدا ہوتا ہے, ربط کہتے ہیں کنیکشن کو, جب وہ کنیکشن پیدا ہوتا ہے تو آپ اس وقت اپنے سب کانشیس مائنڈ سے بات کر کے اپنے اسٹریس لیول کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں, اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں, اپنے ایگزام کی انگزائٹی کو سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو سیلف ہپنوسس کا طریقہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پر سکھا دیتی ہوں کہ جو آپ کو آپ کی اسٹریس لائف میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے, اسٹریس ایشوز کو لے کے بہت ہیلپ کر سکتا ہے. جب ہم رات کو بیڈ پہ لیٹیں سونے کے لیے تو مطلب آپ سب یوزلی کیا کرتے ہیں سوتے وقت؟ کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل یوز کرتے کرتے ایسے ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہاں, رکھ کے پھر سو جاتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت موبائل میں چل رہا ہوتا ہے وہ کتنی نگیٹیوٹی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے ذہن میں امپلانٹ کر کے سو جاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, رات کو سوتے ہوئے جو کچھ آپ دیکھ کے پڑھ کے سو رہے ہیں نا, وہ سب کچھ سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن رہا ہے. اگر آپ رات کو نگیٹیوٹی دیکھتے ہوئے سوئیں گے, کوئی ہارر مووی دیکھتے ہوئے سوئیں گے, تو آپ کو رات بھر ڈراؤنے خواب آئیں گے اور صبح اٹھ کے آپ ڈل فیل کریں گے. اگر آپ رات کو کوئی اچھی بات سوچتے ہوئے دعائیں پڑھ کے سوئیں گے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر 3 دفعہ دم کیا کرتے تھے اور پھر سویا کرتے تھے. یہ آپ کے اورا کی انرجی کو کلین کرنے کا بہت بڑا ایک طریقہ ہے, نظر بد سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. تو آپ اگر اس وقت اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس سے آپ کا نہ صرف اورا کلین ہوگا بلکہ آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوئیں گے. ہم بات کر رہے تھے سیلف ہپنوسس کی. سیلف ہپنوسس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سب نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے, جس کو ہم ابھی کرواتے ہیں آپ کو. چلیں آپ لوگ سب ایسا کریں, پیر انکراس کریں, جیسے پیر انکراس کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, اوکے فائن. پیچھے سب ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے بیٹھیں, جیسے میں بیٹھی ہوں ایسے بیٹھیں. ٹھیک ہے, پہلے مجھے دیکھیں گے کہ میں کیسے ڈیپ بریتھ کر رہی ہوں, اس کے بعد آپ سب نے کرنا ہے, جب میں کہوں گی تب آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا تھا, میں نے ناک سے بہت اچھا انہیل کیا تھا, اس کو پھر میں نے ہولڈ کیا تھا, دین میں نے اس کو اپنے منہ سے ایکسہیل کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور ہم اس کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر دیتے ہیں. جب آپ انہیل کے بعد اس کو ہولڈ کریں تو ہولڈ کرتے وقت آپ کے ذہن میں جتنی بھی نگیٹیوٹی تھی, کوئی خوف تھا, کوئی انگزائٹی تھی, کوئی سٹریس تھا, کوئی بات تھی آپ کے پیرنٹس کی, ٹیچر کی, فرینڈ کی, کوئی بات جو آپ کو تنگ کر رہی تھی, آپ نے اس کو اپنے امیجنیشن میں اس بات کو لے کر آئے, اور جب آپ نے ایکسہیل کیا تو آپ نے منہ سے اس بات کو باہر نکالا. یہ ایکسرسائز انگزائٹی میں اور سٹریس میں بہت ورک کرتی ہے. جب بھی آپ کو انگزائٹی کا احساس ہو اپنے اسائنمنٹ کو لے کے, اپنے ایگزامس کو لے کے, کسی سے بات کرنی ہے, اس سے پہلے اگر آپ انگزائٹی یا سٹریس فیل کر رہے ہوں, جسٹ آپ جہاں بیٹھے ہوں وہاں بیٹھیں, یا جہاں کھڑے ہوں وہاں کھڑے رہیں. آپ نے اس وقت یہ 3 گہرے گہرے سانس اس طرح سے لینے, انہیل فرام یور نوز, ہولڈ, اور ہولڈ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو سٹریس تھا اس کو آپ نے امیجنیشن میں لے کر آئیں, دین ایکسہیل فرام یور ماؤتھ. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو جنرل انگزائٹی کے وقت آپ کریں گے. ہم بات کر رہے تھے سیلف ہپنوسس کی. دوبارہ واپس اسی چیز کی طرف آ جاتے ہیں. رات کو بیڈ پہ سونے سے پہلے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی, 3 دفعہ انہیل ایکسہیل کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز دیں. پازیٹیو افرمیشنز کیسے دی جاتی ہیں, اس میں نو کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا, اس میں کوئی نیگیٹو ورڈ یوز نہیں ہوتا. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں انگزائٹی فیل نہیں کر رہی, میں اسٹریس میں نہیں ہوں,
آپ کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ کام، آئی ایم فیلنگ ونڈرفل، آئی ایم فیلنگ گریٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ 3-4 جملے اپنے لیے طے کر لیں، خود طے کر لیں. آپ سب کو اپنا اپنا مسئلہ پتہ ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کانفیڈنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اس کو بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ایگزامس کا فیئر رہتا ہو. تو جس کا جو مسئلہ ہے نا، اس حساب سے اپنے لیے خود پازیٹیو افرمیشنز ریڈی کر لیں. اور 3 دفعہ انہیل ایکسہیل کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے یہاں پر ایک بوجھ تھا جو ہٹ گیا. ٹھیک ہے، اور جب وہ بوجھ ہٹے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ نیند کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ کو رات کی نیند بھی جلدی لے کر آئے گی، ڈیپ سلیپ میں آپ جائیں گے اور آپ اچھے سے سوئیں گے تو صبح اچھی ایک پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ کا پورا دن اپنی یونیورسٹی میں بہت اچھا گزرنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس ایکسرسائز کو آپ کریں. رات کو سوتے وقت آپ یہ کر سکتے ہیں سیلف ہپنوسس کی ایکسرسائز. اس کے علاوہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے بیڈ پہ لیٹے لیٹے اسی وقت آپ نے اسی طرح سے 3 گہرے سانس لینے اور اپنے آپ سے اسی طرح بات کرنی ہے. اچھا، اب آپ کہیں کہ صبح اٹھتے وقت تو یاد ہی نہیں رہا، وہ تو میں ایک دم اٹھ کے واش روم چلی گئی، مجھے واش روم جا کے یاد آیا، او میں نے تو ایکسرسائز ہی نہیں کی، تو اب کیا کروں؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ مرر میں دیکھ کے یہ ایکسرسائز کر لیں. سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور اٹھ جانے کے 1 گھنٹے کے بعد، یہ دونوں ٹائمنگز میں آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے اور سب کانشیس مائنڈ ہے یہ آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے. اس وقت آپ اس ایکسرسائز کو کر کے اپنی اسٹریس اور انگزائٹی لیول کو کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں، آپ کا کانفیڈنس کا پرابلم ہے، آپ کا بات کرنے کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی پازیٹیو افرمیشنس لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں.